الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات فاما المنجیات فتقوى اللہ فی السر والعلانیۃ والقول بالحق فی الرضا والسخط والقصد فی الغناء والفقر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے کامیاب کرنے والے تین کام، یعنی ایسے تین کام کہ جن کی وجہ سے انسان کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جوامع الکلم تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات دیے گئے تھے جو ہوتے تو بڑے مختصر تھے، لیکن اس میں بہت لمبی ساری باتوں کو مختصر کلمات میں بند کر دیا گیا تھا، یعنی ان کی وضاحت اور ان میں انسان سوچ بچار کرے تو ایک ایک مختصر سی بات سے کافی سارے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بنیادی باتوں کو ذکر کیا کہ انسان اگر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے تو انسان دنیا کی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے اور آخرت کی بھی۔ پہلا فرمایا فتقوى اللہ فی السر والعلانیہ، کہ انسان تنہائی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں ہو لوگوں کے سامنے تو وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے۔ اب اللہ کا خوف پیدا ہونا 24 گھنٹے میں ہر وقت انسان کو یہ دھیان رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر کام سے باخبر ہے، تو یہ اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کافی سارے گناہوں کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا ہو، نگاہ کا غلط استعمال کرنا ہو، چوری ہو، کسی کا حق دبانا ہو، کسی کے ساتھ خیانت والا معاملہ کرنا ہو، تو یہ ایسے کام ہیں کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اب ان تمام گناہوں کو چھوڑنے اور ہر نیک عمل کرنے کی بنیاد وہ اللہ کا خوف ہے۔ جس کو اللہ کا خوف مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے پہلا جو بنیادی عمل بتایا نجات دلانے والا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہ کا خوف، کہ جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، خواہ تنہائی میں ہو یا وہ لوگوں کے سامنے ہو، تو اس کو یہ عمل اللہ کا خوف جو ہے اس کو یہ کامیاب کر دے گا۔ دوسرا فرمایا والقول بالحق فی الرضا والسخط، حق بات کہی جائے خواہ کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے۔ اب کافی سارے فسادات اور نقصانات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ دوسروں کا لحاظ کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ حق بات کو چھپا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ناحق بات کو کر دیا جاتا ہے اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے یا کسی کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کسی کو خوش کرنے کے لیے حق کو چھپا لے، ناحق چیز کو سامنے لے آئے۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس نے چھپایا حق کو، ناحق کو سامنے لایا ایک بندے کے فائدے کے لیے، لیکن حق کو چھپانے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا یہ اندازے سے باہر۔ ناحق چیز کو سامنے لانے سے، اس کے مطابق کام کرنے سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوا یہ سمجھ سے باہر۔ اگر انسان کسی کی ناراضگی اور خوشی کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے حق بات کو کہے تو یہ حق بات کرنا اللہ کی رضا کے لیے، خواہ کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، اس بات کی پرواہ نہ کرے، تو اس سے ہر وقت انسانیت کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور انسان خود بھی انسانوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے شریعت کے بیان کردہ حکم کو توڑنے سے انسان بچ سکتا ہے۔ لیکن اس چیز کے لحاظ نہیں رکھتا تو اللہ کے حق کو بھی توڑے گا، اور حق کو چھپا کر ناحق چیز کو سامنے لانے کی وجہ سے وہ انسانیت کے حقوق کو بھی وہ دبا بیٹھے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ حق بات کو جب بھی آپ حق طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ ضرور اثر کرتی، اس لیے حق بات کہی جائے، کسی کی ناراضگی اور رضا کا، اس کی خوشی کا لحاظ نہ کیا جائے، لیکن حق بات کو حق طریقے پر کہا جائے اور حق نیت کے ساتھ کہا جائے تو یہ ضرور فائدہ دیتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا والقصد فی الغناء والفقر، کہ انسان غریب ہے یا مالدار ہے وہ میانہ روی اختیار کرے۔ مالداری کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ فضول خرچے شروع نہ کر دے کہ جس کی شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی، مال کو بے جا استعمال کر رہا، اور اگر وہ فقیر ہے تو وہ بھی میانہ روی اختیار کرے کہ اگر کچھ ہے تو استعمال کرے، نہیں ہے تو وہ صبر والی زندگی گزارے، نہ صبری کا نہ شکری کا، اللہ سے نا امیدی کی زندگی نہ ہو۔ تو اگر ایک غریب ہے وہ اپنی غربت میں خوش ہے اور اللہ سے صبر کے ساتھ دین پر چل کر اپنی زندگی گزار رہا تو یہ کامیاب ہے۔ مالدار ہے، اپنے مالداری میں شریعت کے اصولوں کو دیکھ رہا ہے کہ مال کو کہاں لگانا کہاں نہیں لگانا، ایسا مزاج نہ ہو کہ جب مال اپنی ذات پر لگانے کی بات آئے تو پھر انسان لاکھوں لگا لے، لیکن جہاں پر کسی غریب کے ساتھ، ضرورت مند کے ساتھ اپنے ماتحتوں پر خرچے کی بات آئے
تو وہ وہاں پر کنجوسوں کا معاملہ کرنا شروع کر دے، مال پر سام کی طرح بیٹھ جائے اور ان غریبوں کے، مزدوروں کے، محتاجوں کے، ماتحتوں کے حقوق ادا نہ کرے، تو یہ خیانت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کیجیے، مالدار ہے درمیانی، اپنے اوپر جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے اتنا خرچ کرے، باقی مال کو غریب اور غرباء پر خرچ کرے۔ اگر کوئی غریب ہے، اس کو اللہ نے مال تھوڑا دیا تو وہ اپنی اس تھوڑی مال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کی وجہ سے یہ 3 ایسے اعمال بیان کر دیے کہ انسان کوشش کرے کہ تقوی والی زندگی ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور دوسرا حق بات کو کہا جائے، کسی کی خوشی اور ناراضگی کی پرواہ نہ کی جائے، اور تیسرا عمل بتا دیا کہ انسان میانہ روی والی زندگی گزارے، اگر مالدار ہے تب بھی میانہ روی کو دیکھے، درمیانی راہ کو دیکھے، اور اگر غریب ہے تو وہ بھی درمیانی راہ کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے مزین ہو کر ہمیں شریعت اور سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ